مرض الموت میں، اسی بیماری میں نبی اکرم کی بیویاں بھی نبی اکرم کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں. سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی نبی اکرم کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، اور آپ کی ایک بیوی عائشہ نے ساری بیویوں کے سامنے اللہ کے رسول سے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، اس وقت ساری بیویاں آپ کے پاس ہیں، اللہ آپ کو شفا دے، مان لیجئے اگر آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ چلے گئے، تو آپ آج مجھے بتائیے. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی سے نبی کی بیویاں پوچھ رہی ہیں، اور عائشہ پوچھ رہی ہیں ساری بیویوں کے سامنے کہ آج ساری بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، اتنا بتا دیجئے کہ آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کی ان بیویوں میں سے کون سی بیوی آپ سے سب سے پہلے ملے گی؟ وہ تو ہو گیا بیٹی کا مسئلہ، خاندان کا اور پہلے بیت کا مسئلہ. بیویوں میں سب سے پہلے کون سی بیوی آپ سے ملے گی؟ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بیویوں کے سامنے کس بیوی کا نام لے رہے ہیں؟ اگر نام لیں گے تو دوسرے کو برا نہ لگ جائے. آپ مسکرائے اور آپ نے کہا، اتنی بیویوں، جو ہماری بیویاں میرے قریب بیٹھی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک ہے جو سب سے پہلے مجھ سے ملے گی. حضرت عائشہ کہتی ہیں وہی تو سننا چاہتی ہوں، کون ہے وہ خوش نصیب؟ خوش نصیب، غور کیجیے، یعنی موت سب سے پہلے جس کو آئے وہ خوش نصیب. ان جملوں پر غور کیجیے، کون ہے وہ خوش نصیب جو سب سے پہلے آپ سے ملے گی؟ نبی اکرم نے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن فرمایا ہاں ایک بیوی ہے جو سب سے پہلے مجھ سے ملے گی، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے. اس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے. بیٹھی رہیں بیویاں، لیکن تجسس پتہ چلے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ نے اشارہ کیا، سب کو ادھر آؤ، دوسرے کمرے میں آؤ، دوسری طرف آؤ. ساری بیویاں نبی کو چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے دوسرے روم میں چلی گئیں، دوسری جگہ چلی گئیں، کسی دوسری بیوی کے حجرے میں بیٹھ گئیں. حضرت عائشہ ایک لکڑی لے آئیں کہ چلو ہاتھ ناپتے ہیں کس بیوی کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے. ساری عورتوں کے، ساری بیویوں کے ہاتھ ماپے جانے لگے. جب ماپنا شروع کیا، اس کا ناپا، اس کا ماپا، اس کا ماپا، اس کا ماپا. جب ساری بیویوں کے ہاتھ ماپ لیے گئے تو پتا چلا آپ کی بیویوں میں سب سے زیادہ لمبے ہاتھ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہیں. ساری بیویاں مبارکباد دینے لگی، اے سودا تجھے مبارک ہو، اے سودا تجھے مبارک ہو، تیرے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا وہ مجھ سے سب سے پہلے آ کر ملے گی، وہ میرے پاس سب سے پہلے آئے گی. اے سودا تجھے مبارک ہو، تجھے ہمارے شوہر، تجھے ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کی قربت سب سے پہلے ملے گی، تو سب سے پہلے نبی کے پاس جائے گی. ہم پوری زندگی نبی کی خدمت نہیں کر سکے، لیکن نبی کے انتقال کے بعد تجھے یہ شرف حاصل ہوگا کہ تو سب سے پہلے محمد رسول اللہ سے ملے گی. حضرت سودا نے کہا ذالک فضل اللہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے. نبی نے جو کہا اب میرے ہی ہاتھ سب سے زیادہ لمبے نکلے، یعنی وہ بھی گمان کرنے لگی، وہ بھی سوچنے لگی میرے ہاتھ لمبے ہیں تو میں ہی سب سے پہلے جاؤں گی. بھائی نبی نے کہا جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے. حضرت سودا یہی آس لے کر جیتی رہی کہ میری ملاقات نبی سے سب سے پہلے ہوگی. ساری بیویاں سودا پر رشک کرنے لگی کہ یہ لو سودا سب سے پہلے نبی اکرم کے پاس جائے گی، اس کا انتقال نبی کے بعد بیویوں میں سب سے پہلے اسی کا ہوگا. لیکن حدیث کی کتابیں اور سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ جب نبی کی بیویوں میں سے انتقال کا نمبر آیا
تو سب سے پہلے جس بیوی کا انتقال ہوا وہ حضرت سودا نہیں تھی. اللہ کے نبی کی بیویوں میں سب سے پہلے جس بیوی کا انتقال ہوا اس کا نام تھا زینب بنت جہش. جبکہ ہاتھ لمبے تھے سودا کے, لیکن انتقال سب سے پہلے کس کا ہوا بیویوں میں؟ زینب بنت جہش کا. زینب بنت جہش کا انتقال, ساری عورتیں, ساری بیویاں نبی کی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگی, یہ کیا ہوا؟ ہاتھ تو لمبے تھے سودا کے, سودا بھی سوچنے لگی. حضرت عائشہ کہتی ہیں اب سمجھ میں آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد کیا تھا. ہم ہی لوگ نبی اکرم کی زبان سے نکلنے والے جملوں کو سمجھ نہیں پائے. نبی اکرم نے صرف اتنا کہا تھا اطولکن یدن, تم میں ہاتھ جس کا سب سے زیادہ لمبا ہوگا وہ سب سے پہلے مجھ سے ملے گی. لیکن اے نبی کی بیویوں, اے ہماری بہنوں, لمبے ہاتھ سے مراد لمبائی اور چوڑائی میں ہاتھ کا لمبا ہونا نہیں. ہم لوگوں میں جس کا ہاتھ لمبا, یہ لمبائی اور چوڑائی مراد نہیں. نبی اکرم نے کہا جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا, اس سے مراد یہ کہ جو صدقہ اور خیرات کرنے والی سب سے زیادہ ہوگی, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی سب سے زیادہ ہوگی. اور ہم تمام بیویوں میں اس میں کوئی شک نہیں, زینب بنت جہش سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی, سب سے زیادہ خیرات کرنے والی, اپنے پاس کوئی مال بچا کر نہ رکھنے والی, اگر سب سے زیادہ کوئی صدقہ و خیرات میں آگے بڑھنے والی اگر کوئی بیوی تھی تو زینب بنت جہش تھی. آج مجھے سمجھ میں آیا کہ محمد رسول اللہ نے کسی بیوی کا نام کیوں نہیں لیا, اطولکن یدن کیوں کہا, جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا. یدن کا ایک ہاتھ یعنی ہونا تو چاہیے تھے جس کے دونوں ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے, لیکن نبی نے دونوں ہاتھ نہیں کہا. یدن کا اطولکن یدن, تم میں سب سے زیادہ لمبا ہاتھ جس کا ہوگا. لمبے ہاتھ سے مراد دینے والا ہاتھ, لٹانے والا ہاتھ, خیرات کرنے والا ہاتھ, صدقہ کرنے والا ہاتھ, اپنے پاس کچھ بھی بچا کر نہ رکھنے والا ہاتھ. یہ زینب بنت جہش کا تھا. آئے زینب تو اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور میں سمجھ بھی نہیں پائی, ہم لوگ اس بات کو سمجھ بھی نہیں پائے کہ محمد رسول اللہ کے کہنے کا مقصد یہ تھا. یہ پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ جس کا ہاتھ لمبا ہوگا وہ سب سے پہلے مجھ سے ملے گی, یہ سن کر جب ہاتھ ناپے گئے تو سودا کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا نکلا, تو سب سودا کو مبارکباد دینے لگی کہ تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیری ملاقات نبی سے سب سے پہلے ہوگی. اور سودا بھی ہنسنے لگی اور سوچنے لگی چلو یہ تو اللہ کا فضل ہے جو مجھے مل گیا, میں نبی کی پوری زندگی خدمت نہیں کر سکی, چلو انتقال کے بعد سب سے پہلے بیویوں میں میرا انتقال ہوگا, میں نبی سے ملوں گی. یعنی موت کو قریب دیکھ رہی ہے اور موت کو اپنے قریب جان رہی ہے تو خوش ہو رہی ہے. یہ مومن کی علامت ہے, یہ